سورہ الانفال آیت نمبر 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاءه ان اولیاؤه الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء کرام، گزشتہ لیکچر میں ہم نے مشرکین مکہ کے حوالے سے یہ وضاحت کر دی تھی کہ وہ اپنے لیے ایک قسم کی بد دعا کر رہے تھے، اور وہ بد دعا عذاب کی ڈیمانڈ کرنا تھا۔ لیکن اس کے جواب میں فرمایا گیا تھا کہ دو وجوہات ایسی ہے جس کی وجہ سے ابھی ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ ان میں پہلی وجہ اللہ کے نبی کا موجود ہونا، اور دوسری وجہ ان میں موجود لوگ جو ایمان لائے تھے ان کا استغفار کرتے رہنا تھا۔ اب اس آیت مبارکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ تو ایسے تھے کہ عذاب کے حقدار تھے، اور اگر ان کو عذاب مل جائے تو یہ کوئی زیادتی نہ تھی۔ وما لهم الا يعذبهم اللہ، اور ان میں کیا بات ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، کیونکہ ان کے بے شمار دیگر جرائم کے ساتھ ساتھ ایک بڑا جرم یہ بھی تھا کہ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ وہ لوگوں کو، مومنین کو، نماز پڑھنے والوں کو مسجد حرام سے روکتے تھے۔ اور دوسرا جرم یہ تھا کہ وہ خود کو ان کے متولی کہتے تھے، یعنی وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو مسجد حرام کے اختیار والے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، کہ وہ اس کے اختیار والے نہیں ہے، وہ اس کے متولی نہیں ہے۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، بلکہ اس خانہ کعبہ کے اختیار والے تو وہ لوگ ہیں جو تقوی دار ہے، جو پرہیزگار ہے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں اکثروں کو اس کی خبر نہیں ہے۔ یعنی عذاب کا نہ آنا ان دو اسباب کی وجہ سے تھا، ورنہ اے قریش مکہ، اے لشکر کفار، تمہاری شرارتیں اور ظلم و شقاوت تو ایسی چیزیں ہیں کہ فوراً عذاب کو آ جانا چاہیے۔ اس سے زیادہ ظلم کیا ہوگا کہ مومنین کو، موحدین کو حرم شریف میں آنے یا عبادت کرنے سے طرح طرح کے ہیلے تراش کر روکا جائے، بلکہ یہاں تک کہ ان کے وطن مکہ معظمہ سے نکال کر ہمیشہ کے لیے کوشش کی جائے کہ یہ اللہ کے پاک باز اور عبادت گزار لوگ یہاں کبھی بھی نہ آنے پائے۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ اس ظلم کے جواز کے لیے یہ سند پیش کی جاتی ہے کہ ہم تو حرم شریف کے متولی با اختیار ہے، جس کو چاہے آنے دے، جسے چاہے روک دے، یہ ہمارا حق ہے۔ حالانکہ اول تو یہ حق متولی کو بھی نہیں کہ کسی کو مسجد میں نماز سے، عبادت سے آنے سے روکے۔ دوسرے حق تولیت ان کو پہنچتا بھی نہیں۔ حرم شریف کے متولی صرف متقی اور پرہیزگار بندے ہو سکتے ہیں، کوئی مشرک اور بدمعاش اس کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ان میں اکثر اپنی جہالت سے یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم اولاد ابراہیم ہیں اور فلاں قبیلہ سے ہے، تولیت کعبہ ہمارا موروثی حق ہے جس کے لیے کوئی خاص شرط و قید نہیں ہے۔ سو یہاں پر یہ بتلا دیا کہ اولاد ابراہیم میں جو پرہیزگار ہوگا وہی اس کا حقدار بھی ہوگا۔ ایسے بے انصافوں کا حق نہیں کہ جس سے وہ آپ ناخوش ہوئے نہ آنے دیا۔
وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون۔ اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان مشرکین مکہ، ان کی نماز نہیں تھی کعبہ کے پاس مگر سیٹیاں بجانی اور تالیاں۔ سو چکو عذاب بدلہ اپنے کفر کا۔ عزیز طلباء کرام، یہاں پہ اس آیت کریمہ میں جو کچھ فرمایا گیا ہے تو اس کی مختصر وضاحت یہ ہے کہ حقیقی نمازیوں کو یہ مسجد سے روکتے ہیں، اور خود ان کی نماز کیا ہے؟ کعبہ کا برہنہ ہو کر طواف کرنا اور اللہ کے ذکر کی جگہ سیٹیاں اور تالیاں بجانا۔ جیسے آج بہت سی قومیں گھنٹیاں اور ناقوس بجانے کو بڑی عبادت سمجھتی ہے، غرض نہ خود اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ ان بے معنی اور لغو باتوں کو عبادت قرار دے رکھا ہے۔ بعض نے فرمایا ہے کہ سیٹیاں اور تالیاں بجانا مسلمانوں کی عبادت میں خلل ڈالنے کے لیے ہوتا تھا، یا از راہ استہزاء و تمسخر ایسا کرتے تھے۔ اگلے آیت کریمہ میں فرمایا ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہے، ینفقون اموالہم، تو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو، اپنے مالوں کو، کس لیے؟ لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکے، یعنی بجائے یہ کہ یہ ایمان لائے اور اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے، اپنے مالوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں فرمایا گیا ہے کہ فَسَيُنْفِقُونَهَا، سو ابھی وہ اور بھی خرچ کریں گے، یعنی ان کا یہ خرچ کرنا ابھی اور بھی باقی ہے، ابھی اور بھی یہ اموال کو لگائیں گے، اپنے مالوں کو خرچ کریں گے اسی کام میں، اسی گناہ میں، اسی جرم میں۔ پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر آخر کار وہ ان پر افسوس کریں گے، ثُمَّ يُغْلَبُونَ، اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، یعنی ان کو فتح نہیں ملے گی، کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکیں گے، بلکہ شکست کھائیں گے، مغلوب ہوں گے۔ تو ان کا یہ مال خرچ کرنا ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ غزوہ بدر کے موقع پر 12 سرداروں نے قریش مکہ کی طرف سے ایک ایک دن اپنے ذمہ لیا تھا کہ ہر روز ایک شخص لشکر کو کھانا کھلائے گا۔ چنانچہ 10 اونٹ روزانہ کسی ایک سردار کی طرف سے ذبح کیے جاتے تھے۔ پھر جب شکست ہو گئی تو ہزیمت خوردہ مجمع نے مکہ پہنچ کر ابو سفیان وغیرہ سے کہا کہ جو مال تجارتی قافلہ لایا ہے وہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لینے میں صرف کیا جائے۔ چنانچہ سب اس پر راضی ہو گئے۔ اسی طرح کے خرچ کرنے کا یہاں ذکر ہوا ہے۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہے، الی جہنم یحشرون، تو وہ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے، یعنی یہ کفر ان کے کسی کام نہیں آئے گا، بلکہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بربادی اور تباہی کا سبب بن جائے گا۔ جب دنیا میں مغلوب و مقہور اور آخرت میں معذوب ہوں گے تب افسوس کریں گے، حسرت سے ہاتھ کاٹیں گے کہ مال بھی گیا اور کامیابی بھی نہ ہوئی۔ چنانچہ اول بدر میں، پھر احد وغیرہ میں سب مالی اور جسمانی طاقتیں خرچ کر کے انہوں نے دیکھ لیا لیکن کچھ نہ کر سکے، آخر کار ہلاک ہوئے اور نادم ہوئے، اور یا کچھ اس میں پھر ایسے تھے کہ پھر وہ دین اور دنیا میں ناکام ہوئے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون، تاکہ جدا کر دے اللہ ناپاک کو پاک سے اور رکھ ناپاک کو ایک پر، پھر اس کو ڈھیر کر دے اکٹھا، پھر ڈال دے اس کو دوزخ میں۔ عزیز طلباء کرام،
موضح القرآن میں ہے کہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب کرے گا۔ اس درمیان میں کافر اپنا جان و مال کا زور خرچ کر لیں گے، یہاں تک کہ نیک و بد جدا ہو جائے، یعنی جن کی قسمت میں اسلام لکھا ہے وہ سب مسلمان ہو جائیں گے، اور جن کو کفر پر مرنا ہے وہی اکٹھے دوزخ میں جائیں گے۔ تو یہاں پر یہی فرمایا گیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو، خبیث کو طیب سے جدا کر دے، یعنی مسلمان جو ہو جائے تو وہ جدا ہو جائیں گے، وہ ممتاز ہو جائیں گے، وہ الگ ہو جائیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ یہ جو خبیث ہے، جو ناپاک ہے، بعدہ علی بعد، تو یہ ایک کو ایک پر ڈیر کر، اور اس کے بعد ان کا کیا ہوگا؟ فَيَجْعَلُهُ فِي جہنم، پھر اس کو دوزخ میں، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، یہی خسران والے ہیں، یہی نقصان دہ ہے۔ عزیز طلباء کرام، آپ کے فرسٹ ٹرم کا کام قرآن کریم کے آیت کریمہ سورہ انفال میں 37 تک تھا، جو آج الحمدللہ ختم ہوا۔ اب آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ اسی لیکچر میں آپ کو ایک آڈیو شیئر کی گئی ہے کہ جس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 37 تک صرف ترجمہ دیا گیا ہے، اور اس ترجمہ میں جہاں جہاں مناسب سمجھا گیا ہے وہاں ہیڈنگز بھی دی گئی ہے، تاکہ ان ہیڈنگ سے آپ کو لکھنا اور پھر سمجھنا مزید آسان ہو جائے۔ تو براہ کرم اگلے لیکچر تک اس کو اپنے نوٹس بک میں لکھیں، اور اگر کوئی سوال ہو تو پھر آپ وہ کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔